الصلاة خير من النوم. کہ اگر بیوی کو شوہر بولتا ہے کہ ماڈرن رہو، اور ماڈرن ہونے کا ایک لیٹسٹ پیمانہ مطلب انہوں نے کرائٹیریا لایا ہے کہ برقع اتار دو، تو یہ ماڈرنزم ہے. میں نے اس پہ بہت تفصیلی جواب عورت کا پردہ کیسا ہو، ہمارا لباس کیسا ہو اس میں دیا ہوں، بس مختصر دہراتا ہوں. اگر پردہ اتارنا ماڈرن ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کہاں روکیں گے اور کہیں گے آپ کتنے ماڈرن ہیں؟ مطلب ماڈرنٹی کی یا ماڈرن ہونے کا لمٹ کیا ہوں گی؟ جیسا کہ ایک عورت پردے میں ہے تو لوگ کہہ رہے وہ قید میں ہے، جیل میں ہے، ابلا ناری ہے، پریشان ہے، ظلم و ستم کے تحت دبی ہوئی ہے، اور فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ تو مسلم مردوں سے پوچھو کہ کون کس کے ظلم کے تحت دبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عورت کے ظلم کے تحت مرد یا مرد کے ظلم کے تحت عورت، یہ تو ہم سے پوچھو، ٹھیک ہے. ابلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، دنیا بھر کی باتیں ان کی ہیں. تو بولے ماڈرن کیا ہے؟ برقع اتار دینا. تو آپ نے برقع اتار دیا، مطلب جو اندر پہنتے تھے آپ لباس وہ اب باہر آ گیا، یہ ماڈرن ہے. تو ہو رہا کیا ہے پھر؟ ہم سے کچھ لوگ اور ماڈرنزم کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ ہم تو دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتے، ہم آپ سے تھوڑے اور ماڈرن ہیں. ہو رہا ہے کیا پھر؟ وہ دوپٹہ نہیں اوڑھنے والے کو شرٹ پینٹ پہننے والی عورت بول رہی ہم آپ سے ماڈرن ہیں. شرٹ پینٹ پہننے والی کو 3/4 ٹی شرٹ پہننے والی عورت بول رہی ہم تم سے ماڈرن ہیں. ٹی شرٹ اور 3/4 پہننے والی کو وہ عورت جو اسکرٹس اور شارٹس پہنتی ہے وہ بول رہی ہم تم سے ماڈرن ہیں، چونکہ ہمارے کپڑے تم سے کم ہے نا. اب وہ شارٹس اور اسکرٹ پہننے والی کو بکنی پہننے والی، صرف اندر کے 2 لباس پہننے والی وہ عورت بول رہی تم پیچھے، ہم تم سے ماڈرن ہیں. اور وہ عورت جو کچھ نہیں پہنتی وہ بکنی پہننے والی بول رہی ہم تم سے ماڈرن ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں پھر سب سے ماڈرن تو افریقہ کے رہنے والے جنگلی لوگ ہیں، وہ کپڑے کبھی نہیں پہنتے ہوں، مطلب وہ تو ماڈرنزم پہ پہلے سے چھائے ہوئے سمجھ لیجیے. تو آپ ان کو بول رہے جنگلی، افریقہ کے جنگلی. جنگلی کہاں ہے؟ وہ تمہارے اصول کے مطابق تو ماڈرن لوگ ایک دم. وہ کیوں کپڑے سے نہیں پہنتے ہو؟ برقع اتارنا ماڈرنزم ہے، کم لباس پہننا اس سے زیادہ ماڈرنزم ہے. کم لباس پہننے والے مجھ سے کم پہننے والا وہ بول رہا ہم زیادہ آزاد اور ماڈرن ہیں، اس سے آزاد والا بول رہا ہم تم سے کم پہن رہے ہم زیادہ آزاد ہیں. تو جو نہیں پہن رہے وہ بول رہے ہم تم سے آزاد ہیں. تو جو افریقہ کی قبائلی جنگلی لوگ ہیں ننگے رہتے وہ تو دنیا کے سب سے ماڈرن لوگ پہلے سے بنے ہوئے. میرے بھائی یہ ماڈرنزم نہیں، اس کو بولتے اینیملزم، جانوروں کا جیسا رہنا، اس لیے کہ جانوروں کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی. تو اب ایشو یہ ہے کہ آج اگر وہ دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں بیوی برقعے میں رہے تو ان کو انٹرسٹ نہیں آ رہا بیوی کے اندر، تو وہ جو ہے وہ کر رہے. تو اب کوشچن یہاں رائز ہوتا شوہر بیوی کو کہاں دیکھ رہا جس کے بنیاد پر اس کو وہ عورتیں زیادہ پسند آ رہی؟ شوہر بیوی کو بغیر پردے میں دیکھنا چاہ رہا. گھر میں تو بغیر پردے کی رہتی ہوں گی، رہا 8-10 گھنٹے شوہر ڈیوٹی پہ جا رہا تو وہاں تو ساتھ آپ بیٹھ کے نہیں جاتے ہوں کہ بغیر پردے کے سامنے بیٹھے تاکہ آپ کو دیکھتے رہے دوسری عورتوں کو نہ دیکھے. تو جہاں جس کو دیکھنا ہے وہ بولتے ہیں نا جس بکرے کو ادھر ادھر منہ ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے اس کو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ آپ ایکسکیوز دین کے لیے نہیں دے سکتے کہ انہوں دوسروں کو دیکھ لیں گے بلکہ ہم پھر ان جیسا سجنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ کل کو آپ پسند نہیں آئیں گے ان کو. جو میں نے بتایا نا آپ نے برقع اتارے، اب ایک دوسری عورت برقعے کے ساتھ دوپٹہ نہیں اوڑھتی وہ ان کو زیادہ پسند آئیں گے، اب آپ کو ویسا بننا پڑے گا. پھر کل کو وہ بولیں گے نہیں میرے کو تو ویسٹرن عورتیں زیادہ پسند آ رہی جو پینٹ شرٹ پہنتی، پھر آپ کو ویسا بننا پڑے گا کیونکہ وہاں دیکھیں گے پھر ان کو یہ، پھر آخر میں لمٹ جا کے وہی ہو جا رہا وہ جنگلیوں میں اور یہ تہذیب یافتہ جو کلچرڈ بول رہے ہیں. ڈفرنس کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ کپڑے بغیر سوچے سمجھے نہیں پہنتے اور یہ سوچے سمجھ سازش کے تحت کپڑے اتارتے اپنے، بس فرق یہ. دونوں ماڈرن ہو گئے نا، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے بھی سب سے ماڈرن لوگ ہیں، سب سے ننگے، اور امریکہ میں رہنے والے، یورپ کے رہنے والے بھی جو شہری لوگ ہیں وہ بھی سب سے ماڈرن، چونکہ دونوں بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں نظروں کی آپ بات کریں اسی کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر آپ کہاں تک جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد ہے، مطلب شریعت کے بعد ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت اور پیروی نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا شوہر کو منائیے، سمجھائیے، اور جہاں ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو جب آپ ان کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے تو وہ سارے لباس پہنی جس سے وہ آپ سے اٹریکٹ ہو. لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے کیونکہ آپ بول رہے باہر جا کے دوسروں سے اٹریکٹ ہوں گے، تو آپ تو گھر میں ہی ہیں، جب باہر جانا ہے تو باہر تو دیکھ ہی رہے، وہاں تو اٹریکٹ ہو ہی رہے، تو آپ تو گھر میں بیٹھی، پھر تو آپ کو دن بھر ساتھ رہنا پڑیں گے ان کے. یہ کوئی اصول اور کوئی وہ نہیں ہے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پردہ ایک فرض ہے، خالق کی ناراضگی میں یہ نہیں ہوتا. آپ شوہر کو منائیے، سمجھائیے، بلکہ شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں طے ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بہت سنگین مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ پردہ کافی اتارنے لگاتے ہیں شادی کے بعد. تو بہرحال ان کو شادی سے پہلے یہ بات طے کر لینا چاہیے کہ بھائی بچی ہماری پردہ کرتی ہے یا کریں گی،
اور آپ اس معاملے میں اس کی احتیاط کریں اور بعد میں تکلیف نہ پہنچا، ورنہ پہلے شادی کر لیتے اور بعد میں پردہ اتارو بولتے ہیں۔ بہرحال ایک اہم ایشو ہے، اپنے شوہر کو منائے اور سمجھائے، میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ آگے انہوں نے ایک سوال کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں؟ ایسا ہم نے سنا ہے۔ تو خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ کو انہوں ملیں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں نبی ہوں، وقت کا نبی ہوں، برگزیدہ نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر ہوں، کہہ دیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک ہمارا بندہ ہے، جاؤ اس سے جا کر ملو۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کو ایک الگ علم دیا تھا، ایک الگ فیلڈ تھی ان کی، اور ان کی فیلڈ تھی اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کروا رہا تھا جو ہونے والی چیزوں کو پہلے کروا رہا تھا تاکہ ہونے والی چیزیں درست اور صحیح ہوں، اور خضر علیہ السلام وہ کر رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیے خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انسان تھے، اور ظاہر سی بات ہے انسان زندہ رہتے ہیں اور ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں۔ لوگ بولتے خضر علیہ السلام زندہ ہے، ہر سال حج کو بھی آتے، حاجیوں کی مدد کرتے، مسافروں کی مدد کرتے، ٹرینیں، بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بچوں کو سکھاتے جب مصیبت میں پھنس گئے تو خضر علیہ السلام کو پکارنا، خضر علیہ السلام آ کر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ کے، وہ انتقال کر چکے ہیں، جس طرح سے انبیاء آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں جیتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، لمبی یا کم، لیکن اس کا انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کر گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، چونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ باقی تھا، آپ کو پہلے اٹھا لیا گیا تھا، آئیں گے اور اس کے بعد جو کام ان کو کرنا ہے کریں گے قیامت سے پہلے اور چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے، قرآن نے تو بالکل اس کے بعد تذکرہ ہی نہیں کیا خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد، لیکن احادیث میں جو تذکرے آتے ہیں اس میں ایک تذکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نبی کا آخری نبی ہے، لیکن ایک نبی ہے جو پوری زندگی بھی دنیا میں نہیں گزارے تھے، وہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ زندگی جو باقی تھی وہ گزاریں گے، لیکن اب وہ نبی نہیں رہیں گے، یاد رکھیے امتی رہیں گے، اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے، لہٰذا خضر علیہ السلام بھی انتقال کر گئے ہوں گے، جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، زندگی گزاری، جو کام دیے گئے کیا، اور دنیا سے پھر بہرحال وہ چلے گئے۔